ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، اللہ پاک ہے جو بہت عظمت والا ہے۔ تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ نفلی عبادت میں افضل عمل اللہ کا ذکر ہے، تو یہاں پر اس ذکر کی خاص شکل بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرنا۔ سبحانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ پاک ہے۔ تو جس کلام میں، جس ذکر میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے، تسبیح بیان کی جائے اور حمد و ثنا بیان کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا۔ کیا فرمایا؟ جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ تمام مخلوق کی نماز ہے، تمام مخلوق کی نماز ہے۔ نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، 2 باتوں کو کرنے کا حکم دیتا ہوں، 2 باتوں سے روکتا ہوں۔ اور 2 کرنے کے جو کام بتائے اس میں سے ایک لا الہ الا اللہ کا اقرار، کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا۔ اتنی طاقت ہے اس کلام کے اندر۔ اور دوسرا یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں، یہ 2 منع کرنے والی چیزیں۔ اسی طرح ان کلمات کو اگر کوئی 100 دفعہ دن میں پڑھے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے سنن ترمذی کی، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، صرف ایک دفعہ کہنے سے۔ کہہ لیجیے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے، اکیلا ہونے کی وجہ سے یا ویسے اس کو اندھیرے کا فوبیا ہو، کہ جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے کہ دینے کو دل نہ چاہے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم میں سے کس کی وسعت ہے کہ سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرے؟ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس کلمے کو ہی زیادہ سے زیادہ پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ کلمات عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور ان کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح، اور وہ اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتے رہے؟ یعنی کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہمیشہ عرش کے ارد گرد آپ کا ذکر ہوتا رہے۔ قیامت کے دن بھی انسان کا بچاؤ کریں گے، یعنی جہنم سے بچانے کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اہل جنت کا ذکر کیا ہوگا؟ ان کے سانس کے ساتھ ان کو تسبیح و تحمید سکھا دی جائے گی کہ بولنا بھی نہیں پڑے گا، سانس لیں گے اور سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ یہ جو احادیثوں نے بیان کی، یہ آپ کے پاس کارڈ ہونا چاہیے تسبیحات کی فضیلت والا، اس میں لکھی ہوئی ہے، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور خاص طور پر بچوں کو ذکر کرنا سکھائیں۔ ان کے اندر بھی ایک کامنس آتی ہے، ایک سکینت آتی ہے۔ ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں یہ تو بچے ہی ہیں، ابتدائی عمر سے، چھوٹی عمر سے کہ چلو یہ پڑھو، انگلیوں پہ گنتے ہیں، اچھا تم نے کتنی دفعہ پڑھ لی، کتنے جنت میں درخت لگائے، تو آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو جاتی ہے۔